صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ، میرے گھر میں خیر الورا آ رہے ہیں، بڑے اوج پر ہے میرا اب مقدر، میرے گھر حبیب خدا آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان کے گھر تشریف آوری کا واقعہ بیان کیا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جب قبیلہ بنی سعد میں کئی سال مکے میں کئی بچوں کی پیدائش کی خبر پہنچی تو بنو سعد کی عورتیں ان بچوں کو اجرت پر دودھ پلانے کے لیے مکے کی طرف لپک پڑیں۔ یہی معمول تھا۔ اب کی دفعہ مجھ سمیت کل 10 عورتیں تھیں جو بچے حاصل کرنے کے لیے روانہ ہوئیں۔ اس مرتبہ خاص بات یہ تھی کہ مکے کے زیادہ تر معزز اور شریف گھرانوں میں کئی بچوں کی پیدائش کی خبر ملی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ہر عورت کی یہ کوشش تھی کہ وہ جلدی مکہ پہنچ کر سب سے اونچے گھرانے کا بچہ حاصل کر لے۔ چنانچہ میں بھی روانہ ہوئی اور ان عورتوں کے ساتھ چل پڑی، مگر دوران سفر ان سب سے میں پیچھے رہ گئی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میں جس گدھے پر سوار تھی وہ مریل سا تھا، دوسرا میرے ساتھ ایک چھوٹا لڑکا اور ایک شیر خوار بچہ بھی میرے ساتھ سوار تھا۔ چھوٹا شیر خوار بچہ عبداللہ بن حارث تھے، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضائی بھائی ہونے کا شرف حاصل ہوا، اور حارث حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے شوہر تھے۔ منقول ہے کہ حارث نے اپنے بیٹے عبداللہ کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ کے نام سے متاثر ہو کر رکھا تھا۔ سبحان اللہ۔ اور خوش قسمتی یہ دیکھیں کہ یہی عبداللہ بن حارث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضائی بھائی ہونے کا شرف بھی پا گئے۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں جب مکے پہنچی تو پتہ چلا کہ وہ عورتیں تو سب معزز بچے لے چکی ہیں۔ یہ سن کر میں بہت رنجیدہ ہوئی اور پوچھا، آخر اب مکے میں کوئی شیر خوار بچہ بھی ہے یا نہیں؟ وہ بولیں، بس ایک یتیم بچہ ہے، اگر تو چاہے تو اسے دودھ پلانے کے لیے لے لے۔ آپ فرماتی ہیں، میں نے سوچا بچہ پہلے ہی یتیم ہے، اس کی ماں مجھے دے بھی تو زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، لیکن چونکہ اس بچے کے علاوہ کوئی اور بچہ نہ بچا تھا تو میں نے اسی کو غنیمت جانتے ہوئے لینے کا فیصلہ کر لیا۔ ابھی میں اس جگہ تھی جہاں باقی عورتوں نے رات گزارنے کے لیے پڑاؤ کیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں تمام عورتیں سو گئیں، مگر میں ساری رات جاگتی رہی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میرے اور میرے بیٹے عبداللہ بن حارث کے لیے کھانے کو کچھ نہ تھا اور نہ ہی گدھے کے لیے چارہ تھا۔ عبداللہ ساری رات کھانے کے لیے روتا رہا، مگر میرے دودھ کہاں اترتا، کیونکہ میں تو خود شدید بھوک کی وجہ سے کمزور ہو گئی تھی۔ خیر یہ رات کٹی تو میں وہی یتیم بچہ لینے نکل پڑی کہ خالی ہاتھ واپس لوٹنے سے بہتر ہے جو مل رہا ہے وہی لے لیا جائے، آخر کچھ تو اس کی ماں ضرور دے گی کہ جس سے ہم اپنی بھوک مٹا سکیں۔ اس سوچ میں گم میں ان کے دروازے پر جا پہنچی۔ مجھے اندر آنے کی اجازت ملی تو سب سے پہلے تو میں نے بچے کی ماں کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ بے شک بچہ یتیم تھا، مگر ماں کا حشاش بشاش چہرہ کوئی اور ہی خبر دے رہا تھا۔ یقیناً وہ صابر و شاکر ماں تھی۔ وہ میرے ساتھ بڑی عمدہ انداز میں پیش آئی اور مجھے جو اجرت دی وہ بھی میری توقع سے بہت زیادہ تھی، اور یہ بھی حیران کن تھا اس کے میں نے دیکھا کہ وہ مہتاب نبوت ایک اونی کپڑے میں لپٹے ہوئے تھے جو دودھ سے زیادہ سفید تھا اور اس سے کستوری کی خوشبو آ رہی تھی۔ آپ کے نیچے ایک سبز ریشمی کپڑا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیٹھ کے بل لیٹے ہوئے سانس لے رہے تھے۔ جو ہی میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ والضحیٰ کو دیکھا،
اور مجھے حسن و جمال کا منبع نظر آیا تو ڈر گئی کہیں آپ جاگ نہ جائیں۔ میں کچھ اور قریب ہوئی اور اپنا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک سینے پر رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرمایا اور مجھے دیکھنے کے لیے آنکھیں کھول دیں۔ یک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے نور کی شعاعیں بلند ہوئیں جو آسمان کی طرف اٹھیں، اور یہ منظر میں دیکھ رہی تھی۔ اور حافظ ابن کثیر نقل کرتے ہیں کہ آپ فرماتی ہیں وہ بچہ جسے میں یتیم سمجھ کر مجبوراً لینے آئی تھی وہ اتنا خوبصورت تھا کہ میں نے اپنی ساری زندگی اس سے زیادہ خوبصورت بچہ کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ جب ہمک کر میری گود میں آیا اور پھر میرے سینے سے لگا تو مجھے اتنا سکون ملا جس کا بیان مشکل ہے۔ یہ بچہ لینے کے بعد میرا حال یہ تھا کہ میں مایوس اور اداس ہونے کے بجائے ان سب عورتوں سے خود کو زیادہ خوش قسمت سمجھنے لگی تھی۔ بے شک وہ بڑے بڑے گھرانوں سے بڑی بڑی رقموں کے عوض بچے لے آئی تھیں، مگر وہ سب بچے مل کر بھی اس کا مقابلہ نہیں کر پا رہے تھے۔ اس کے حسن کو پہنچنا تو دور، قریب قریب بھی نہ تھے۔ ایک اور حیرانگی کی بات یہ تھی کہ دوسرے بچوں نے رو رو کر سارا قافلہ سر پر اٹھا رکھا تھا، مگر یہ تھا کہ جب سے میری گود میں تھا تب سے ہی انتہائی خاموش مگر مسکراتا ہوا۔ اور ایک عجیب بات اور آپ نے بیان فرمائی کہ میرا وہ مریل سا گدھا جو آتے وقت بڑی سستی سے چل رہا تھا اب اتنی ہی تیزی دکھا رہا تھا، حتیٰ کہ وہ عورتیں مجھ سے کہنے لگیں تیرا گدھا تو ہوا سے باتیں کر رہا ہے، آخر اب اس میں اتنی جان کہاں سے آ گئی؟ اور میں تو خود اس کی اس قدر تیز رفتاری پر سخت حیران تھی۔ خیر جب میں اپنے گھر پہنچی تو اپنے شوہر کو سارا قصہ سنایا تو آپ نے غم کا اظہار کرنے کے بجائے خوشی کا اظہار کیا، اور جب حارث نے پہلی بار پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو کہنے لگا ارے یہ تو کوئی شہزادہ معلوم ہوتا ہے، تو یہ پری ذات کہاں سے لے آئی؟ یہ تو ان غلمانوں میں سے بھی زیادہ خوبصورت ہے کہ جن کا ذکر نصرانی کیا کرتے ہیں کہ وہ جنت میں ہوں گے۔ اور ذرا بچے کی متانت اور سنجیدگی تو دیکھو، جب سے آیا ہے بس آنکھیں کھولے خاموشی سے آسمان کی طرف تکتے جا رہا ہے، مجھے تو یہ کوئی فرشتہ معلوم ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں میں نے جب حارث کو اس کا نام اور اس کے خاندان سے متعلق بتایا تو وہ بولا وہ خاندان تو قریش میں سب سے زیادہ شریف اور معزز خاندان ہے، افسوس ہے کہ اس بچے کا باپ عبداللہ وطن سے دور عین جوانی میں فوت ہو گیا، لیکن مجھے یقین ہے کہ اس کا یہ بیٹا جس کی ولادت وہ اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ سکا بڑا ہو کر بڑا ہی خوش نصیب اور صاحب اقبال ہوگا، جس کے آثار ابھی سے اس کے چہرے سے آیا ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ مزید فرماتی ہیں کہ جس روز سے یہ بچہ ہمارے گھر آیا ہے اس دن سے میرے گھر کا کوئی بستر کوئی کپڑا اس کے بول و براز سے خراب ہونا تو دور، ان کا کوئی نشان تک کپڑوں پر نہ آیا۔ وہ بکریاں جو پہلے کم دودھ دیتی تھیں اچانک انہوں نے اتنا دودھ دینا شروع کر دیا کہ جو کسی معجزے سے کم نہ تھا۔ الغرض حلیمہ سعدیہ کے گھر ایسی لہریں بہریں ہو گئیں کہ دوسری عورتوں کو افسوس ہونے لگا کہ یہ بچہ ہم کیوں نہ لے کر آئیں۔ سبحان اللہ۔ الغرض جب حلیمہ سعدیہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی گود میں لے کر اپنے گھر آئیں تو ان کی دنیا ہی بدل گئی، ان کے گھر کے حالات بدل گئے، ان کی زندگی بدل گئی۔ سبحان اللہ۔ محمد نہ ہوتے خدائی نہ ہوتی، خدا نے یہ دنیا بنائی نہ ہوتی، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔